یہ جو آج تقریب منعقد ہو رہی ہے، اس لحاظ سے نہایت قابل قدر تقریب ہے کہ ہمارے صوبے کے انتہائی معزز شخصیات، ان تمام شخصیات کے معزز خاندان اور ان کے معزز رفقاء آج جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں۔ محترم جناب افتخار محمد صاحب، خاور خان محمد صاحب، کلیم اللہ طورو، فضل احد خان اور اس کے علاوہ جتنے حضرات اس تقریب میں جمعیت علماء اسلام کے ساتھ اپنی باقاعدہ وابستگی کا اعلان کیا ہے، میں سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے اپنی طرف سے بھی، پوری جماعت کے کارکنوں کی طرف سے بھی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کے اس فیصلے کو مبارک فرمائے اور اپنے دین کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ میرے محترم دوستو، یہ فیصلہ انہوں نے ایسے حالات میں کیا ہے جہاں پاکستان میں حق کے راستے کو اور حق کی آواز کو تقویت دینے کے لیے ان کی ہمیں ضرورت تھی، اور انہوں نے اپنی شخصیت، اپنی سیاسی اہمیت، اس کو آپ کی محنتوں، آپ کی جدوجہد اور آپ کے قافلے کا حصہ بنا دیا ہے۔ سب سے بڑی خوشی ہمیں ان کے اس فیصلے پر ہے۔ میرے محترم دوستو، یقیناً جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، یہ صرف ملک کے کسی خاص حصے کے مشکلات نہیں، پورا پاکستان بحرانوں، مشکلات، معاشی مشکلات کی طرف ایسا دھکیلا گیا ہے، اور میں بڑی وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو دیوالیہ پن کی طرف دھکیلا گیا ہے بین الاقوامی ایک منصوبے کے تحت۔ جو قوتیں آج دنیا میں اسلام اور مسلمان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں، جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں، ہم نے ان سازشوں کا مقابلہ کیا ہے اور اس سازش کو پیچھے دھکیلا ہے، اور انشاءاللہ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو پاکستان کی سیاست میں دوبارہ ابھرنے کا موقع نہیں دیں گے۔ میرے محترم دوستو، ماضی کی حکومت اب ایک قصہ پارینہ بن چکی ہے۔ اس جماعت نے، اس کی قیادت نے نئی نسل کو سوائے خرافات کے، سوائے گالیوں کے اور سوائے بدتمیزی کے اور کوئی درس نہیں دیا۔ ان کی تربیت گاہ میں ہماری نئی نسل کو یہی کچھ ملا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کرام کی موجودگی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد مبارک کی پوری تاریخ، آپ کا ایک ایک قول
آپ کا ایک ایک اٹھنا اور بیٹھنا، آپ کا ایک ایک فرمان، صحابہ کرام کی روایتیں سب ہم تک پہنچی ہے، کوئی رہی نہیں۔ دو باتیں رہ گئی ہیں، ایک یہ کہ اس دور کی کوئی گالی امت کو منتقل نہیں ہوئی، اور دوسرا یہ کہ منافقین کی کوئی روایت آج امت کے پاس موجود نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ کو تاریخ اور شریعت کے حوالے سے ان کا مستقبل معلوم ہونا چاہیے کہ نہ ان کی گالیاں تاریخ میں رہیں گی اور نہ ان کا منافقانہ کردار، اور نہ اس حوالے سے ان کے خرافات کبھی تاریخ میں نقش نہیں ہوں گے۔ تاریخ پر اگر نقش ہوں گے تو آپ ہوں گے، آپ کی قربانیاں ہوں گی، آپ کی آواز ہوگی اور آپ کا نعرہ تکبیر ہوگا۔ یہ کچھ چیزیں ہمارے تاریخ کا فیصلہ ہے، اور پھر شریعت کے مزاج کا فیصلہ ہے۔ یہاں تو عجیب عجیب باتیں کی جا رہی ہیں۔ کبھی کہتے ہیں، مجھے ایک عجیب سی بات سننے میں آئی کہ قیامت کے روز پوچھا جائے گا، تمہارے پاس ہمارا ایک بندہ نہیں آیا تھا جس نے تمہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین سنایا تھا؟ بھائی خدا کا خوف کرو، اللہ رب العزت نے یہ تمام الفاظ انبیاء کے لیے مختص کیے ہیں، اور ان کی قوموں کو بتایا ہے کہ کیا میرا پیغمبر آپ کے پاس نہیں آیا تھا؟ کم بختو، تم نے اس فاسق، فاجر اور غلیظ اور بدتمیز انسان کو پیغمبروں کا مقام دے دیا ہے۔ تم خدا کے عذاب سے نہیں ڈرتے؟ ہم ایک فتنے کا مقابلہ کر رہے ہیں جہاں اس کا ایک کارکن کہتا ہے کہ اگر یہ پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرے تو میں کلمہ پڑھ لوں اس کا، تو بتاؤ یہ فتنہ ہے یا نہیں ہے؟ مجھے شرم آتی ہے ان الفاظ پر کہ اگر یہ شخص ناجائز طریقے سے میری ماں کے پاس بھی چلا جائے تو میں فخر کروں گا۔ اس قسم کی باتیں ہم ان کے لوگوں سے سنتے ہیں۔ لعنت ہو ایسی جماعت پر، لعنت ہو ایسے لوگوں پہ۔ تعجب کی بات ہے، اور آج ایک ایک چیز کھل کھل کے سامنے آ رہی ہے، ایک ایک چیز۔ فارن فنڈنگ کیس کیا ہے؟ اسرائیل کا پیسہ اور ہندوستان کا پیسہ ہے۔ اور ہمیں اب تو ان کو وکیل بھی مل گئے ہیں، کہتے ہیں اسرائیل کو برا بلا مت کہو، پیغمبر کا نام تھا۔ وکیل بھی مل گئے ہیں۔ اب ان جہلا کا کیا کریں؟ اللہ رب العزت تو بنی اسرائیل کا لفظ استعمال کرتے ہوئے فرماتا ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد۔ تو یہود کا ذکر بھی نہ کیا جائے، وہ بھی تو اسرائیل کا بیٹا تھا۔ جس پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ذلت و مسکرت لکھی گئی ہے، ان پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ ایسے ایسے لوگ ملاؤں کے لباس میں، جاہلوں کے لباس میں ان کو وکالت مہیا کر رہے ہیں۔ یہود اور اسرائیل پر بھی لعنت، اور ان کی وکالت کرنے والوں پر بھی لعنت۔ اسرائیل کا جو وکیل ہے غدار ہے، غدار۔ وہ اسرائیل کا جو وکیل ہے، اسرائیل کا جو وکیل ہے۔ اسی لیے میں اپنی جماعت کے کارکنوں سے کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو جماعت سے فارغ کیا گیا یہی عمل تطہیر تھا، بلا وجہ نہیں کیا ہم نے، ہم اندھے نہیں تھے۔ تو یہ ساری وہ صورتحال
اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے پورے ملک نے متحد ہو کر ان کا مقابلہ کیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آج پاکستان کی سیاست میں مذہبی لوگ، سیکولر لوگ، قوم پرست لوگ، نیشنلسٹ لوگ، ہر طبقہ فکر کی، دائیں بازو، بائیں بازو، سینٹرلسٹ، سب اکٹھے ہیں۔ سب کے اکٹھے ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ اس کو فتنہ سمجھتے ہیں، ملک کی بقا کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں ہم لوگ۔ ورنہ ہماری ہمارے درمیان اختلافات ہیں، سوچ کا اختلاف ہے، نظریے کا اختلاف ہے، لیکن آج سب لوگوں کا اکٹھ صرف اس مقصد کے لیے ہوا ہے کہ اس فتنے سے پاکستان اور پاکستان کے آنے والی نسلوں کو بچا سکیں۔ ہمارے ہاں مشکل یہ ہے، ابھی فارن فنڈنگ کیس آیا، اسرائیل سے اور ہندوستان سے پیسے لیے، ان کے دوستوں سے پیسے اکٹھے کیے، کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ نواز شریف کے خلاف تو ایک پاناما کیس آتا ہے اور اقامہ پہ جا کر کورٹ ان کو نااہل قرار دیتی ہے، لیکن یہاں پر گھپلوں کے پہاڑ، اس پر خاموشی، بین الاقوامی دباؤ نہیں تو خاموشی کا کوئی معنی نہیں۔ یہ جو خاموشی ہے کسی دباؤ کے نتیجے میں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن ابھی تک اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر رہی، اور آج ایک اور کٹا کھل گیا۔ آج تو برطانیہ کے فائنینشل ٹائمز نے پوری سٹوری چھاپ دی ہے کہ ابراج گروپ نے کوئی ووٹن کرکٹ والے، اس کے ذریعے سے انہوں نے پیسے جمع کیے رفاہی کاموں کے نام پر، اور کوئی دو ملین سے زیادہ ڈالر سے زیادہ $2 ملین سے زیادہ یہ پارٹی کے فنڈ میں گئے۔ کیوں خاموشی اختیار کی جا رہی ہے؟ کہتے تھے، ہر ایک کو کہتا ہے چور 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 چور، اور پنجاب حوالہ کیا تو ڈاکو کے حوالے کر میرے نہیں کہا، انہوں نے خود کہا ڈاکو۔ یہ ان کی سیاست ہے۔ عدالتیں بھی عجیب ملی ہوئی ہیں، وہ 3 بندے ہیں، جب بھی اس کا کیس آتا ہے وہ اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کا انصاف کسی اور جج پر ان کو اعتماد نہیں ہے، بس 3 جج ہیں اور مسلسل ان کا کیس سنتے ہیں، اور جب ان سے کہا گیا فل کورٹ بناؤ تو فل کورٹ نہیں بنایا، اور کہا کہ جج چھٹیوں پہ ہیں، لیکن جب فیصلہ دے دیا تو اگلے ہی دن جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلایا۔ تو کیوں بلایا؟ اس لیے کہ جج چھٹی پہ تھے۔ فل کورٹ نہیں بنایا کہ جج چھٹی پہ ہے، جوڈیشل کونسل اسی لیے بلائی کہ جج چھٹی پہ۔ اور جس طریقے سے جوڈیشل کونسل کا فیصلہ آیا ہے، اور جس طرح انہوں نے ان 3 ججوں کی رائے کو مسترد کیا ہے، اگر ایک دن پہلے فل کورٹ ہوتا تو یہی انجام ہوتا ہمارے چیف جسٹس صاحب کے فیصلے کا اور ان کی رائے کا۔ ساری دنیا جانتی ہے کیا ہو رہا ہے ملک میں۔ میں تو ایسے ججوں کو، ایسے جرنیلوں کو، ایسے بیوروکریٹس کو واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو پھر ادارے کو مت استعمال کرو، استعفیٰ دے کر میدان میں آؤ، ہم تمہارے اوقات دیکھتے ہیں۔ سیاست کھیلنی ہے تو سیاست کے میدان میں کھیلو، باہر سے پتھر مت پھینکو، کھیل کے میدان کو خراب مت کرو۔
کھیل کے میدان کو کھیل کا میدان رہنے دو، آ جاؤ میدان میں، تمہاری قیمت کا پتہ چل جائے گا کہ آپ کیا حیثیت ہے عوام۔ ادارے کو استعمال کرتے ہو، ادارے کی قوت کو استعمال کرتے ہو اور تم اپنے لاڈلوں کے لیے استعمال کرتے ہو۔ یہ پاکستان عوام کا ہے، کسی ایک ادارے کے کسی لاڈلے کے لیے نہیں بنا، اس ملک کے عوام کے لیے بنا۔ اس میں قربانیاں عوام کی ہیں، عوام کے علاوہ کسی کی نہیں ہے۔ کوئی ہمارا باپ بننے کی کوشش نہ کرے۔ اس حوالے سے ہم نے بڑی سوچ سمجھ کر ہم اداروں کا احترام کرنا چاہتے ہیں، لیکن خدا کے لیے میرے انتہائی قابل احترام چیف جسٹس صاحب ہوں یا سپریم کورٹ کا کوئی جج ہو، انتہائی قابل احترام خیر خواہی کی بنیاد پر کہوں گا کہ خدا کے لیے تاریخ میں اپنا نام جسٹس منیر اور جسٹس ثاقب کے ساتھ مت لکھواؤ۔ لوگ آپ کو یاد کریں، آپ کے فیصلے بولیں، آپ کے ذات کو اور آپ کے نام کو آج کیوں ڈسکس کیا جا رہا ہے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا کریں؟ تاثر ہے، اس تاثر کا اظہار ہو رہا ہے، اور پھر فارن فنڈنگ کیس کا الیکشن کمیشن کو کس چیز کا انتظار؟ اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ اس جرم کے نتیجے میں تو نہ اس کا لیڈر ہونا چاہیے نہ اس کی پارٹی ہونی چاہیے۔ عجیب صورتحال یہ ہے کہ یہی کورٹ ہے، یہی کورٹ 1 مہینے پہلے عمران خان پارٹی کا سربراہ، اس کا خط حجت ہے، اور اس کے خط کی بنیاد پر ان کے اراکین نے جو رائے دی تو ان کو ڈیسیٹ بھی کیا گیا اور ان کی رکنیت بھی ختم کر دی گئی اور ضمنی الیکشن بھی کرائے۔ لیکن اگر اپنی پارٹی کو وہی خط مسلم لیگ کاف کا سربراہ لکھتا ہے تو یہی عدالت کہتی ہے کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ جب میاں نواز شریف صدر تھے مسلم لیگ نون کے اور ان کو نااہل قرار دیا، اس وقت تو آپ کہتے ہیں کہ اصل طاقت تو پارٹی ہیڈ ہے، لہٰذا پارٹی ہیڈ اسمبلی کے اندر کے نظام پر اثر انداز ہو سکتا ہے تو اس کو بحیثیت پارٹی سربراہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ سربراہ کے لیے بھی آپ نے ان کو نااہل قرار دیا، تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ آئین جب آپ چاہیں کسی کے حق میں اسی دفعے کے ایک آپ ریلیف دیں، ایک کو آپ سزا دیں، یہ کون سا انصاف ہے؟ کون اس انصاف پہ اعتماد کرے گا؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو اس وقت ملک کے اندر ہیں، لیکن میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم فتنے کے خلاف جنگ ہیں۔ اب اگر کوئی جج اس میں شریک ہوتا ہے، کوئی جنرل اس میں شریک ہوتا ہے، کوئی مولوی صاحب اس میں شریک ہوتا ہے، یہ سب فتنے کا حصہ ہے، اور جمعیت کے کارکنوں ڈٹ جاؤ، ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ ابھی انہوں نے ایک اصطلاح بنائی، رجیم چینج۔ رجیم چینج کس کا ہے؟ ہمیں باہر کی سازشوں سے، تو باہر کی سازشیں تو نکل آئیں کہ نواز شریف کو ہٹانے کے لیے کہاں کہاں سے پیسہ آیا تمہارے پاس، کس کس ملک نے پیسہ دیا، وہ تھا رجیم۔ آپ کو کون لایا ہے، اس پر تحقیقاتی کمیشن بیٹھنا چاہیے تاکہ پتہ چل جائے کہ بیرونی دنیا کا ایجنٹ کون ہے۔ ابھی امریکہ کے خلاف بولتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ پاکستان میں یہ چورن اچھا بکتا ہے، لیکن تمہیں تو لایا امریکہ تھا، تم تو ایجنٹ اسی کے تھے، یہود کے ایجنٹ، اس کی پشت پر قوت امریکہ کی۔ آج پاکستان میں وہ چورن بیچنے کے لیے تم بھی امریکہ کے خلاف بولتے ہو، اور پتہ چل گیا ہے کہ جب تک تمہارے پاس بنی گالا کا گھر نہیں تھا تو اسلام آباد کی E7 کے گھر کا کرایہ 9 سال تک امریکی کنسولیٹ ادا کرتا رہا ہے۔ تم تو ان کے گھر میں پل رہے ہو، ان کی حویلی میں پلتے آ رہے ہو، بہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش۔
मनंदाज क़दत रमेश नाज, तुम्हारे खमीर को हम जानते हैं, तुम्हारे खमीर के अंदर की खबासतों और गलाजतों को हम जानते हैं और इंशाअल्लाह इसका मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। तो इस हवाले से मैं अपनी पूरी जमात को ये पैगाम देना चाहता हूँ मुल्क के पूरे तूल अर्ज़ में कि आज जो तमाम मुख्तलिफुल ख्याल जमातें से लेकिन मुल्क के लिए इकट्ठी हो गई हैं, अगर ज़िमनी इलेक्शन लड़ना है तो हमने मिलकर लड़ना है और ये नहीं कि मेरा कारकुन कहे कि जी बस हम तो नहीं खड़े होते, फलानी पार्टी को हमने सीट छोड़ दी। नहीं नहीं, उस तरह कैंपेन चलानी है जिस तरह अपने लिए चला, इंशाअल्लाह। ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। आखिर को हमारा लगा था तंजीम ये इलेक्शन भी है, कल का है, ये पूर्व भी है। और ये बात मैंने इसलिए आपसे कही है कि हम स्पीकर साहब ने बिस्मिल्लाह कर लिया, उनके एक एक इस्तीफे को मंजूर कर रहे हैं। जब मंजूर होगा तो वहाँ ज़िमनी इलेक्शन होगा, तो ज़िमनी इलेक्शन में जो पिछले इलेक्शन में दूसरे नंबर पर था तो हम उसको लिए रास्ते छोड़ दें। ये बात एक इत्तेहाद को रखना, कुर्बानी देंगे और पार्टियाँ भी कुर्बानी देंगी, हम भी देंगे और भरपूर तौर पर हमने ये इलेक्शन ज़िमनी इंशाल्लाह जीत रहे हैं और उनको बताना है कि तुम्हारे औकात क्या है। वैसे तो हमने इनको औकात सूबे में बल्दियाती इलेक्शन में बता दिए और इंशाल्लाह आगे भी उनका मुकाबला होगा। ये सुबह शाम दिन में एक बात को 10 दफ़ा तब्दील करता है, एक झूठ बोलता है वो नहीं चलता तो दूसरा झूठ बोल लेता है। सुबह से शाम तक उसका तमाम सियासी बयानिया झूठ पे खड़ा है। झूठ पे खड़ी इमारत जो है वो नहीं रहती। हमारी बयानी में कोई फ़र्क नहीं आ रहा। 2011-12 में जो हमारा बयानिया था आज भी वही बयानिया है, कोई तब्दीली उसमें नहीं आई। और गिरगिट की तरह हम रंग नहीं बदलते, तुम्हारी तरह हम रंग नहीं बदल रहे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ तुम्हारे घपले भी निकलेंगे, तुम्हारा झूठ भी दुनिया के सामने आएगा, बैनुल-अक़वामी साज़िश भी सामने आएगी, तुम्हारे इसराइल और हिंदुस्तान के मुआविनीन भी सामने आएंगे, उसके चंदा दहंदगान भी सामने आएंगे और आपने किस नाम पे लिया और फिर वो किस अकाउंट में आए वो भी सामने आएंगे। सारी चीज़ें सामने आएंगी। तो आप देखें कि तारीख़ का महाकरप्ट साबित होगा। ये बाकी छोटे मोटे नज़र आएंगे, कुछ छोटे मोटे नज़र आएंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनका मुकाबला करना है। ये जो शख्सियात आज हमारे साथ नज़र आ रही है, आपके काफ़िले को, आपके बयानिए को, आपके नज़रिए को, आपकी आवाज़ को इन्होंने तक़वियत दी है। अल्लाह ताला इस तक़वियत को कबूल फरमा ले और उसको इस्लाम की फ़तह और कामयाबी का सबब बनाए। हम मुल्क में आइन के साथ खड़े हैं और हम इस मुल्क में एक अच्छी तब्दीलियों के लिए और अच्छे निज़ाम की जंग लड़ रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी मेहनत को कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सवालात में सब एक बंदा भाई, एक बंदा सवालात कर लेंगे और कल मीडिया को जरा आप खामोश तो हो जाए यार, आप लोग खामोश हो जाए ताकि साहब सवाल कर सके और मैं मौलाना साहब सियासी हलकों में बहुत गर्दिश कर रही है कि नवाज शरीफ वफाकी हुकूमत छोड़ना चाहते हैं, मगर आप और सरदारी साहब कहते हैं कि वफाकी हुकूमत हम अपने टेंशन तक पूरी करें। ये कल भी आपने रिपोर्ट की है और मैं अब भी कहता हूँ कि ऐसी कोई बात उन्होंने की है। हाँ, इब्तिदा में रात थी तो आज 4 महीने के बाद PDM का इजलास हुआ है तो उनकी पहली तकरीर थी तो उसने अपना वो इब्तिदाई मौक़िफ़ जो हमारा भी था उसका जिक्र किया है। लेकिन जहाँ आज हम खड़े हैं और जो मौक़िफ़ हमने लिया है वो ये है और मुत्तफ़िक़ा है कि इलेक्शन वक्त पर होंगे, हुकूमत वक्त पूरा करेगी और इंशाअल्लाह हम मुल्क को इस्लाहात की तरफ ले जाएंगे।
دیکھیے میں سیاست حادثات کی بنیاد پر نہیں کرتا. 20 وجوہات ہیں جو پنجاب کے نتیجے کا آپ ذکر کر رہے ہیں. 20 وجوہات، یہ کوئی اس کے بیانیے کی فتح نہیں ہے. اگر بیانیے کی بات ہو تو پھر آپ 2018 کے مقابلے میں ووٹ کے اضافے کا ذرا معلوم کر لیں کہ ووٹ کے اضافہ پنجاب میں پرسنٹیج کے لحاظ سے کس کا ہوا ہے. تو جب وہاں پارٹی کے اندر اختلاف آیا، ان کے اپنے لوگ آپس میں کھڑے ہو گئے، مسلم لیگ نے مسلم لیگ کو مارا، تو پھر یہ نتیجے تو آنے تھے. لیکن اس کو اس کی بیانیے کی کامیابی قرار دینا یہ میرا خیال میں بہت بڑی غلط بیانی ہے. صاحب یہ بتائیں کہ عوامی نیشنل پارٹی اور دیگر جو جماعتیں ہیں ان کی ایک جو بہت سی ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن میں اگر ہم جائیں گے تو فارمس ساتھ لے کر جائیں گے. ابھی تک جو انڈیا میں یا جو مرکزی حکومت ہے فارمس کے حوالے سے ڈیولپمنٹ نہیں آ رہی، آپ لوگوں کا اس حوالے سے کیا لائے؟ اس پر قانون سازی ہو رہی ہے، قانون سازی ہو رہی حضرت یہ ایک گورنر کی بات نہ کریں. بہت سی چیزیں ہیں جو ابھی تک طے نہیں ہوئی ہیں، تو یہ گورنر کی بات کر کے ہم مسئلہ پیدا کر سکتے ہیں ہمارے. آپ صحافی ہیں، صحافی بات کریں. بہت شکریہ آپ کا.